اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان۔ اب تک کتنی کمی ہو چکی؟ فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ روزنامہ اسلام ڈیجیٹل ہے۔ میں ہوں جمیل اعجاز مرزا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1% کمی کرتے ہوئے اسے 13 سے 12% کر دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے یہ اہم نکات بیان کیے۔ افراط زر کی صورتحال۔ مئی 2023 میں افراط زر 38% تھا، جو اب 4.1% پر آ چکا ہے۔ جنوری 2025 میں مزید کمی کی توقع ہے، لیکن سال کے آخر تک یہ 7% سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس یعنی جاری کھاتوں کا توازن۔ گزشتہ 6 ماہ میں 1.2 ارب ڈالر کا سرپلس رہا، جبکہ پہلے 4.1 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ سال کے اختتام تک بیلنس 0.5% سرپلس یا خسارے کے درمیان رہنے کا تخمینہ ہے۔ معاشی ترقی۔ جی ڈی پی کی شرح 2.5 سے 3.5% رہنے کی توقع ہے۔ زرعی پیداوار میں کمی کے باوجود معاشی سرگرمیاں اور تیل کی کھپت بہتر ہو رہی ہیں۔ زر مبادلہ ذخائر۔ جون 2025 تک ذخائر 13 ارب ڈالر سے زائد ہونے کی امید ہے، حالانکہ قرضوں کی ادائیگیاں جاری ہیں۔ شرح سود میں کمی کی تاریخ۔ اسٹیٹ بینک اس سے قبل 5 جائزوں میں تسلسل کے ساتھ شرح سود میں 9% کمی لا چکا ہے۔ قبل ازیں جون 2024 میں شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر تھی۔ آخری بار 17 دسمبر 2024 کو ہونے والے جائزے میں پالیسی ریٹ 2% کم کر کے 13% مقرر کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ تو شرح سود میں کمی سے تاجروں اور صنعت کاروں کو سستے قرضے ملیں گے، جس سے کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ بڑے سرمایہ دار اپنی رقم بینکوں میں رکھنے کے بجائے کاروبار میں لگانے پر مجبور ہوں گے، جس سے معیشت میں تیزی آئے گی۔ لیکن کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق عام آدمی کو شرح سود سے کوئی فوری فائدہ نہیں ہوگا، اور مہنگائی اور قرضوں کی ادائیگیاں بدستور چیلنج بنی رہیں گی۔ اس ساری صورتحال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شرح سود میں کمی اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں بہتری معیشت کی بحالی کی جانب اشارہ کرتی ہیں، لیکن اس کے فوائد عام آدمی تک منتقل نہ ہوئے تو مسائل برقرار رہ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔